السلام علیکم۔ قرآن کا کرشمہ۔ ایک مرتبہ کسی نے قاری عبد الباسط سے پوچھا، قاری صاحب آپ اتنا مزے کا قرآن مجید پڑھاتے ہیں، آپ نے بھی کبھی قرآن مجید کا کوئی معجزہ دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے، میں نے قرآن کے سینکڑوں معجزے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی ایک تو سنا دیجئے۔ تو یہ واقعہ انہوں نے خود سنایا۔ قاری صاحب فرمانے لگے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب جمال عبد الناصر مصر کا صدر تھا۔ اس نے رشیا کا سرکاری دورہ کیا۔ وہاں پر کمیونسٹ حکومت تھی۔ اس وقت کمیونزم کا توتی بولتا تھا۔ دنیا اس سرخ انقلاب سے عبد الناصر ماسکو پہنچا۔ اس نے وہاں جا کر اپنے ملکی امور کے بارے میں کچھ ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں کے بعد انہوں نے تھوڑا سا وقت تبادلے خیالات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ آپس میں گپے مارنے کے لیے بیٹھ گئی۔ جب آپس میں گپے مارنے لگے تو ان کمیونسٹوں نے کہا، جمال عبد الناصر تم کیا مسلمان بنے پھرتے ہو؟ تم ہماری سرخ کتاب کو سنبھالو جو کمیونزم کا بنیادی ماخذ تھا۔ تم بھی کمیونسٹ بن جاؤ، ہم تمہارے ملک میں ٹیکنالوجی کو روشناس کرا دیں گے، تمہارے ملک میں سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو جائیں گی اور تم دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسلام کو چھوڑو اور کمیونزم اپنا لو۔ جمال عبد الناصر نے انہیں اس کا جواب دیا تو صحیح، مگر دل کو تسلی نہ ہوئی۔ اتنے میں وقت ختم ہو گیا اور وہ واپس آ گیا، مگر دل میں کسک باقی رہ گئی کہ نہیں، مجھے اسلام کی حقانیت کو اور بھی زیادہ واضح کرنا چاہیے تھا جتنا مجھ پر حق بنتا تھا۔ میں اتنا نہیں کر سکا۔ 2 سال کے بعد جمال عبد الناصر کو ایک مرتبہ پھر رشیا جانے کا موقع ملا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے صدر صاحب کی طرف سے لیٹر ملا کہ آپ کو تیاری کرنی ہے اور میرے ساتھ ماسکو جانا ہے۔ کہنے لگی کہ میں بڑا حیران ہوا کہ قاری عبد الباسط کی تو ضرورت پڑے سعودی عرب میں، عرب امارات میں، پاکستان میں جہاں مسلمان بستے ہیں، ماسکو اور رشیا جہاں خدا بیزار لوگ موجود ہے، دین بیزار لوگ موجود ہے، وہاں قاری عبد الباسط کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ خیر تیاری کی اور میں صدر کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ وہاں انہوں نے اپنی میٹنگ مکمل کی۔ اس کے بعد تھوڑا سا وقت تبادلے خیالات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ فرمانے لگے کہ اس مرتبہ جمال عبد الناصر نے ہمت سے کام لیا اور ان سے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہے جو آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے، آپ سنیں گا۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ یہ کیا پڑھے گا۔ وہ پوچھنے لگی کہ یہ کیا پڑھے گا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ قرآن پڑھے گا۔ انہوں نے کہا اچھا پڑھے۔ فرمانے لگی کہ مجھے اشارہ ملا اور میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سورہ طٰہٰ کا وہ رکوع پڑھنا شروع کر دیا جسے سن کر کسی دور میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ فرمانے لگے کہ میں نے جب 2 رکوع تلاوت کر کے آنکھ کھولی تو میں نے قرآن کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے کمیونسٹوں میں سے 4 یا 5 آدمی آنسو سے رو رہے تھے۔ جمال عبد الناصر نے پوچھا، جناب آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہم تو کچھ نہیں سمجھے کہ آپ کے ساتھی نے کیا پڑھا ہے، مگر پتہ نہیں کہ اس کلام میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ہمارے دل موم ہو گئے، آنکھوں سے آنسو کی جڑیاں لگ گئی اور ہم سب کچھ بتا نہیں سکتے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ سبحان اللہ! جو قرآن کو مانتے نہیں، قرآن کو جانتے نہیں، اگر وہ بھی قرآن سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی تاثیر پیدا کر دیا کرتے ہیں۔